بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فإنما ينکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو، شاہداً گواہ بنا کر، و مبشراً اور اپنی رحمت کی خوشخبری سنانے والا، و نذیرا اور عذاب سے بر وقت ڈرانے والا، لتؤمنوا باللہ تاکہ لوگو تم ایمان لاؤ اللہ پر، و رسولہ اور اس کے رسول پر، و تعزروہ اور تاکہ تم ان کی مدد کرو، و توقروا اور دل سے ان کی تعظیم کرو، و تسبحوہ اور پاکی بیان کرو اللہ کی، بکرتاً صبح، واصیلا اور شام۔ ان الذین، اے جان عالم بے شک جو لوگ، یبایعونک آپ کی بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں، ید اللہ اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم ان کے ہاتھوں پر ہے، فمن نکث پس جس نے توڑ دیا اس بیعت کو، فإنما ینکث علی نفسی تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی ذات پر ہوگا، ومن اوفا اور جس نے ایفا کیا، بما عاہدا اس عہد کو جو اس نے اللہ سے کیا، علیہ اللہ فسیؤتیہ تو وہ اس کو عطا فرمائے گا، اجراً عظیما اجر عظیم۔ حضرات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 26واں پارہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 8 سے لے کر 10 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا اللہ وہی ہے جس نے اتارا اطمینان کو اہل ایمان کے دلوں میں تاکہ وہ اور بڑھ جائیں قوت ایمان میں اپنے پہلے ایمان کے ساتھ، اور اللہ کے زیر فرمان ہیں سارے لشکر آسمانوں اور زمین کے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بہت دانا ہے، تاکہ داخل کر دے ایمان والوں اور ایمان والیوں کو باغوں میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور دور فرما دے ان سے ان کی برائیوں کو، اور اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے، اور تاکہ عذاب میں مبتلا کر دے منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں برے گمان رکھتے ہیں، انہی پر ہے بری گردش، اور ناراض ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان پر، اور اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا ہے، اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے جہنم، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ استغفر اللہ۔ اور اللہ کے زیر فرمان ہے سارے لشکر آسمانوں اور زمین کے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم نے اپنے حبیب کی شان و عظمت کو بیان کیا، اور پھر بیعت رضوان کا ایمان افروز واقعہ بھی ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر، اپنی رحمت کی خوشخبری سنانے والا، اور بروقت عذاب سے ڈرانے والا۔ فرمایا ہے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے نیک اعمال اور برے اعمال پر گواہ ہیں، شاہدن علیہم باعمالہم من طاعۃ و معصیہ، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے اچھے برے اعمال کو جانتے بھی ہیں اور ان پہ گواہ بھی ہیں،
اور آپ قیامت کے دن گواہی دیں گے. شاہدن علیہم یوم القیامہ، حضور قیامت کے دن اپنے اعمال کی، اپنی امت کے اعمال کی گواہی دیں گے. ٹھیک ہے جی، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں اپنی امت کے نیک و بد اعمال کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور قیامت کے دن ان پر گواہی دیں گے. تو گواہی دینے کے لیے ضروری ہے کہ گواہ جو ہے وہ اعمال کو جانتا ہو. جس کو پتہ ہی نہیں کہ میری امت کے اچھے برے اعمال کیا ہیں، وہ گواہی کیا دے گا؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کو اپنی امت کے تمام اعمال کا علم تھا اور علم ہے کہ میری امت کے اعمال کیسے ہیں، اور حضور اسی کے اوپر قیامت کو تمام امت کے اعمال کی گواہی دیں گے. علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تشہد علی امتک کقول تعالی ویکون رسول علیکم شہیدا. اس آیت کا مطلب ہے کہ اے حبیب آپ اپنی امت کے اعمال کے بارے گواہی دیں گے، جس طرح قرآن پاک کی آیت ہے کہ رسول پاک تمہارے اوپر گواہ بنیں گے، گواہی دیں گے. یعنی حضور اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے جس طرح قرآن کی آیت ہے. علامہ خازن لکھتے ہیں اے شاہدن علی اعمال امتی ہی، حضور اپنی امت کے اعمال کی گواہی دیں گے، حضور اپنی امت کی اعمال کی گواہی دیں گے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد بن حمید ابن جریر نے حضرت قتادہ سے نقل کیا کہ حضور اپنی امت پر گواہ ہیں. اے شاہدن علی امتک و شاہدن علی الانبیاء علیہم السلام، اور حضور سابق انبیاء کرام کے بارے بھی گواہی دیں گے کہ انہوں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا. اپنی امت کے بارے بھی گواہی دیں گے اور سابق انبیاء کرام کے بارے بھی حضور گواہی دیں گے کہ انہوں نے نہ صرف تبلیغ کی بلکہ تبلیغ کا حق ادا کر دیا. اس کی مزید وضاحت بھی پیچھے گزری ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 143، سورۃ نساء آیت نمبر 41، سورۃ احزاب آیت نمبر 45 میں بھی ہم نے پیچھے اس کی وضاحت پڑھی تھی. تو فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، اپنی رحمت کی خوشخبری سنانے والا، عذاب سے بروقت ڈرانے والا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ لوگو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تاکہ تم ان کی مدد کرو اور دل سے ان کی تعظیم کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پاکی بیان کرو اللہ کی صبح اور شام. علامہ راغب اصفہانی نے یہ جو لفظ آیا وَتُعَزِّرُوهُ، تو انہوں نے علامہ راغب اصفہانی نے اس کلمہ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے التعزیر کا معنی ہے النصرۃ مع التعظیم، یعنی کسی کی مدد کرنا، نصرت کرنا اور اس کے ساتھ اس کی تعظیم بھی کرنا. تو رب کریم نے دونوں چیزوں کا اس آیت میں حکم دیا کہ میرے حبیب کے دین کی مدد بھی کرو اور میرے حبیب کی تعظیم بھی کرو. دونوں چیزیں ہیں. علامہ ابن منظور رحمہ اللہ لکھتے ہیں التعزیر کا معنی کیا ہے؟ النصر باللسان والسیف، زبان اور تلوار کے ساتھ مدد کرنا. مراد ہے کہ میرے پیارے حبیب کے ساتھ مل کر جہاد کرو، زبان کے ساتھ بھی جہاد کرو، تلوار کے ساتھ بھی جہاد کرو. اور اسی طرح عزرہ کا معنی ہے فخمہ وعظمہ، کسی کی تفخیم اور تعظیم کرنا، بہت زیادہ اس کا احترام کرنا. یہ ہے وتعزروا کی تشریح. توقیر کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وقرا الرجل کا معنی ہے، توقیر کا معنی ہے التعظیم، کسی کی تعظیم و احترام کرنا، اس کو کہتے ہیں توقیر. تو گویا تعزیر کا معنی کسی کی مدد کرنا لیکن ادب و احترام کے ساتھ. توقیر کا معنی کسی کا حد درجہ احترام کرنا، ادب کرنا. تو اس آیت میں اللہ کریم نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے پیارے رسول پر سچے دل سے ایمان بھی لاؤ اور میرے حبیب کی نصرت، اعانت، مدد کرو اور اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دو. یعنی آخری دم تک تم نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑنا اور میرے پیارے مصطفیٰ کریم کا دامن نہیں چھوڑنا.
حضور کے دین کی سر بلندی کے لیے اپنے تمام مادی ادبی وسائل کو پیش کر دو، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محبوب کی ہمیشہ تعظیم و توقیر کرو، مدد بھی کرو، حضور کی مراد ہے حضور کے دین کی، لیکن تعظیم بھی کرو، ادب و احترام بھی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم دین کی خدمت تو کرو، تبلیغ تو کرو، واعظ تو کرو، لیکن تم میرے حبیب کا ادب و احترام ملحوظ خاطر نہ رکھو، تو یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ یعنی دین کا کام بھی کرو، دین کی مدد بھی کرو، تبلیغ واعظ بھی کرو، لیکن حضور کی بارگاہ کے آداب کا خیال بھی رکھو۔ حضور کی اعانت، اس طرح حضور کی تعظیم و تکریم دونوں برابر کی اہم اشیاء ہیں۔ حضور کی دین کی مدد بھی ضروری، حضور کا ادب و احترام بھی ضروری۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا میں ضمیر مفعول کا مرجع حضور کی ذات والا صفات ہے، یعنی میرے پیارے حبیب کی مدد کرو اور دل سے ان کی تعظیم کرو۔ اور وَتُسَبِّحُوا میں وَتُسَبِّحُوهُ، یہاں پہ ہو ضمیر کا مرجع اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی صبح و شام پاکی بیان کرو۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلی آیت، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے جان عالم بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسی، پس جس نے توڑ دیا اس بیعت کو تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی ذات پر ہوگا۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتی اجرا عظیما، اور جس نے ایفا کیا اس عہد کو جو اس نے اللہ سے کیا تو وہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ حضور رحمت عالم علیہ الصلاۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پہ خیمہ زن ہیں۔ کفار مکہ بضد ہیں، کسی قیمت پہ بھی حضور کو مکے کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی حضور کے سفیر بن کر مکہ میں گئے ہوئے ہیں۔ اسی دوران یہ افواہ پھیلتی ہے قد قتل عثمان، کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اگرچہ اللہ کے پیارے حبیب اور حضور کے صحابہ جنگ کی تیاری کے لیے کے ساتھ نہیں آئے تھے، احرام کی 2 چادریں، قربانی کے جانور حضور کے ساتھ تھے، لیکن جب یک صورتحال تبدیل ہو گئی تو پھر تعداد کی قلت اور اسلحہ کی کمی کے باوجود پرواہ کیے بغیر محض قوت ایمانی پر بھروسہ کرتے ہوئے باطل سے ٹکرانا لازمی ہو گیا۔ چنانچہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے اور بیعت کرنے کی حضور نے صحابہ کو دعوت دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں یہ بیعت اس بات پر تھی کہ جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے، جب تک بدن میں ایک بھی خون کا قطرہ موجود ہے، ہم میدان جنگ میں ڈٹے رہیں گے اور اہل مکہ کو اس خیانت اور سفیر کشی کی عبرتناک سزا دیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غلامان مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دوڑ دوڑ کر حضور کی بیعت کر رہے تھے، جانی ساری سرفروشی کی بیعت کر رہے تھے۔ الغرض 1400 حضور کے صحابہ میں سے ایک بھی اس بیعت سے پیچھے نہیں رہا۔ البتہ جد بن قیس جو حقیقت میں منافق تھا اس نے بیعت نہیں کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باخدا مجھے اب بھی وہ منظر یاد ہے، وہ اپنی اونٹنی کے پیٹ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کر رہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ تو یہ حضور کے دور میں بھی منافقین تھے، حضور کے بے ادب تھے۔ حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان 1400 جانثاروں اور سرفروش مجاہدین کے بارے میں اپنی زبان حق ترجمان سے فرمایا انتم خیر اہل الارض اليوم، اے اسلام کے قابل فخر مجاہدو، آج روئے زمین پر تم سب سے بہترین امت ہو، کیونکہ آپ نے اپنے سر دھڑ کی بازی لگانے کی میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے۔ سامان جنگ بھی نہیں، تیاری بھی کوئی نہیں، لیکن تم نے اللہ رسول کے بھروسے پر اپنی جان کی بازی لگانے کی میرے ہاتھ پہ بیعت کی، آج تم پوری زمین پر سب سے افضل ہو گئے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد بھی نقل فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا لا يدخل النار احد ممن بايع تحت شجرہ، او کما قال، کہ جن میرے صحابہ نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی ان میں کوئی بھی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے جی، حضور نے 1400 صحابہ کے بارے میں جنتی ہونے کی گارنٹی دے دی۔ تو گارنٹی وہ دیتا ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہو، جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، جو کسی شے کا مالک و مختار نہ ہو، وہ کسی شے کی ضمانت نہیں دیتا۔ تو حضور نے 1400 صحابہ کے بارے فرما دیا کہ جن میرے صحابہ نے اس درخت کے نیچے میرے ہاتھ کے اوپر اپنی جان کی بازی لگانے کی بیعت کی، ان میں کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ ملا فتح اللہ کشانی شیعہ اپنی تفسیر منہج الصادقین میں لکھتے ہیں، فارسی میں ہے، اس کا اردو سن لیں۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب کو درخت کے نیچے جمع کیا اور انہیں اثر نو بیعت کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام انتہائی شوق و رغبت اور بڑی سنجیدگی سے آگے بڑھے اور حضور کے دستے مبارک پر ہاتھ رکھ کر اس بات پر بیعت کی کہ تا دم واپسی حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی مطابعت کے راستے پر گامزن رہیں گے، حضور کی پیروی کرتے رہیں گے اور کسی وقت بھی راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام کی بے پناہ اشتیاق اور کامل رغبت کے باعث اس بیعت کا نام بیعت رضوان رکھا گیا اور اسی اثناء میں یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، تو فرمایا حبیب جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں پر ہے۔ یہ بیعت بظاہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پرست پر ہوئی تھی، لیکن حقیقت میں یہ بیعت اللہ کے ساتھ تھی۔ اگرچہ بظاہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ تھا، لیکن در حقیقت یہ دست خدا تھا۔ جس طرح حضور کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کہا گیا، اسی طرح حضور سے بیعت اللہ کی بیعت اور حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ فرمایا گیا۔ یعنی حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اسی طرح حضور کی بیعت رب کی بیعت ہے۔ علامہ اسماعیل حقی صوفیاء کی اصطلاح کے مطابق اس آیت کی یہ تشریح فرماتے ہیں، یعنی اہل حقیقت کہتے ہیں یہ آیت بعین ہی اس فرمان خداوندی کی طرح ہے جیسے قرآن کی آیت ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول پاک کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس لیے جو فعل حضور سے صادر ہوتا در حقیقت اللہ تعالیٰ سے صادر ہوتا۔ آج کل جو ہم کسی ولی کامل کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اسی سنت کا اتباع ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی فقیر کہتا ہے اس آیت سے بیعت کی سنت اور مشائخ کبار سے اکتساب فیض ثابت ہوتا ہے۔ وہ مشائخ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتب ارشاد کے مقام پر فائز کیا، وہ اس طرح کہ علمی تجلی سے ترقی دے کر انہیں مشاہدہ کی تجلی تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یعنی جو اولیاء کاملین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے باطن کے علوم و معارف ان کو عطا فرما دیتا ہے اور ان کے سامنے اشیاء اصل صورت میں پیش فرما دی جاتی ہیں۔ تو یہ جو اولیاء کرام کے ہاتھ کے اوپر ہم بیعت کرتے ہیں اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں اور یہ اسی بیعت رضوان سے ثابت ہے۔ حضرت شداد بن اوس، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث پاک بھی ہے، وہ بھی سن لیں کہ آپ دونوں نے روایت کیا کہ ایک روز ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ حضور نے ہم سے پوچھا، فرمایا تم میں کوئی بیگانہ یعنی اہل کتاب تو نہیں ہے؟ حل فیکم غریب یعنی اہل کتاب۔ حضور نے پوچھا اے میرے صحابہ کیا یہاں پہ کوئی بیگانہ مراد تھا اہل کتاب غیر مسلم؟ وہ نہیں ہے۔ تو ہم نے نفی میں جواب دیا، حضور نہیں، یہاں پہ کوئی بھی غیر مسلم نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا، حضور نے دروازہ بند کرنے کا حکم دیا، پھر آپ نے فرمایا ارفعوا ایدیکم، اپنے ہاتھ اوپر کر لو، فقولوا لا الہ الا اللہ، فرمایا صحابہ اپنے ہاتھ اوپر کرو اور تمام پڑھو لا الہ الا اللہ۔
صحابہ کہتے ہیں فرفعنا ایدینا ساعتن، تو ہم نے کچھ دیر کے لیے اپنے ہاتھ اوپر کر لیے. پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک نیچے کیا، یعنی ہمارے ہاتھ کے اوپر حضور نے اپنا ہاتھ نیچے کیا اور آپ نے فرمایا الحمدللہ اللہم انک بعثتنی بہذی الکلمہ وامرتنی بہا ووعدتنی علی الجنہ انک لا تخلف المیعاد. حضور نے فرمایا سب تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ تو نے مجھے اس کلمہ کے ساتھ مبعوث فرمایا اور اس کلمہ کا حکم دیا اور میرے ساتھ وعدہ کیا جو اس کلمہ پر پکا رہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور تو اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا. پھر حضور نے فرمایا ثم قال ابشروا فإن اللہ تعالی غفر لکم، و کما قال اے صحابہ تم سب کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تم سب کو معاف فرما دیا. تو اس سے بھی بیعت توبہ ثابت ہوتی ہے. صحابہ کرام نے کئی مواقع پر حضور کے ہاتھ پر بیعت توبہ کی ہے. نہ صرف صحابہ کرام نے بلکہ صحابیات نے بھی. وہ انشاءاللہ آگے 28ویں پارے پر وہ سورت ممتحنہ کی جو آخری آیات ہیں وہاں بھی انشاءاللہ اس بیعت توبہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں صحابیات نے بھی، صحابہ کرام نے بھی کئی دفعہ بیعت توبہ کی ہے. ٹھیک ہے جی. اس قسم کی متعدد صحیح روایات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں سے بیعت لیا کرتے تھے. مستورات کو بھی شرف سے مشرف فرماتے، خواتین کو بھی. لیکن ان کی بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ پانی کے ایک پیالہ میں پہلے حضور اپنا دست مبارک رکھتے، اس کے بعد صحابیات کو اس پیالہ میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیتے. اس طرح حضور اپنی صحابیات کو بھی، یعنی صحابہ کرام کی ازواج مطہرات کو بھی بیعت کا شرف عطا فرماتے. لیکن حضور نے کبھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا. آئے تو ہمارے سیاستدان کئی بڑے شوق کے ساتھ وہ جناب خواتین کے ساتھ جا کر ہاتھ ملاتے ہیں، جبکہ اسلام میں کسی اجنبی عورت سے ہاتھ ملانا یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پھر فرمایا کہ پس فمن ناقص فإنما ينقص على نفسه، پر جس نے توڑ دیا اس بیعت کو تو اس کے توڑنے کا وبال اسی کی ذات پہ ہوگا. ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتي اجرا عظيما، جس نے ایفا کیا اس عہد کو جو اس نے اللہ سے کیا تو وہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کے رسول پاک کے ساتھ بیعت کر کے جس نے بیعت کو توڑ دیا اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اور جس نے بیعت کو پورا کیا اور اس وعدہ کو پورا کیا اس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا. وہ جنت میں اقامت گزین ہوں گے اور اس میں انہیں ایسی نعمتوں سے نوازا جائے گا جن کو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں وہ کھٹکی. یعنی جن غلاموں نے حضور کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے اس کے اوپر ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ کو جنت کی طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائے گا. جن نفوس قدسیہ نے اس درخت کے نیچے بیعت کی سعادت حاصل کی ان میں سے کسی نے اس بیعت کو نہیں توڑا. سب صحابہ 1400 صحابہ تا دم حیات، تا دم واپسی اس بیعت کے اوپر ثابت قدم رہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تحت شجرہ علی الموت وعلی اللہ نفر فما نقص احد منا البیعۃ الا جد بن قیس وکان منافقا اختبا تحت ابط بعیرہ. فرماتے ہیں ہم نے اس درخت کے نیچے اس بات پر اللہ کے رسول سے بیعت کی ہے کہ ہم جان دے دیں گے لیکن میدان سے بھاگیں گے نہیں. پس ہم میں سے کسی نے اس بیعت کو نہیں توڑا سوائے جد بن قیس کے. وہ اصل میں منافق تھا اور جب مسلمان بیعت کر رہے تھے وہ اپنی اونٹ کی بغل میں چھپا ہوا تھا تو اس نے بیعت نہیں کی. باقی تمام حضور کے غلاموں نے حضور کے دستے انور کے اوپر اپنی جان کی بازی لگانے کی بیعت کی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.